سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کی فرمائش پر آپ کے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پر حمید فریدی سیریز کی رائفل کا نغمہ جو کہ اپنے نام میں ہی دلکشی رکھتا ہے، اور اس میں اپنے حمید صاحب جو ہیں ڈبل رول ادا کرتے ہیں۔ فلموں اور ڈراموں میں تو ڈبل رول دیکھنے سننے کو ملتا ہے، لیکن کسی ناول میں ڈبل رول، یہ جناب ابن صفی مرحوم کی ذہنی ایجاد لگتی ہے اور بالکل صحیح ہے۔ اور پتہ ہے اس کے اندر نیلم بھی موجود ہے، جی ہاں، اپنی پیاری نیلم جو طوفان کا اغوا میں فولادی سے بالکل نہیں ڈرتی تھی، اور جو حمید کو بابا، اور حمید اسے بہت چھڑتا تھا، حمید کو بابا کہتی ہے اور فریدی کو انکل کہتی ہے۔ اس میں نیلم موجود ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ پارٹ 1، پراسرار اموات۔ کیپٹن حمید نے ٹیکسی سے اترتی بہت برا سا منہ بنایا تھا، کیونکہ ٹیکسی نصیر آباد کی CID آفس کے سامنے رکی تھی۔ اسے معلوم تو نہیں تھا کہ وہ یہاں تک کیوں آیا ہے، بس انہوں نے ریجنٹ ہوٹل میں اپنی بکنگ کرا لی تھی اور فریدی اسے یہاں تک گھسیٹ لایا تھا۔ آرام کا بھی موقع نہیں دیا تھا۔ حمید جس ٹرین سے آیا تھا اس کی نصیر آباد پہنچنے کے 15 منٹ بعد ہی تارجام والی ٹرین آئی، اور فریدی تارجام میں تھا، وہ تارجام سے آیا تھا، اور بس سیدھے انہوں نے ٹیکسی پکڑی تھی اور یہاں پہ آ گئے تھے۔ یہ بتائیے ہم یہاں جا کیوں رہے ہیں؟ آپ مجھے باہر ہی چھوڑ جائیے، بہتر ہوگا، حمید نے کہا، کیونکہ کسی ایسی جگہ سے کی ہوئی دعائے خیر مشکل ہی سے قبول ہوتی ہے جہاں سے آسمان نہ دکھائی دیتا ہو۔ چلو بکواس نہ کرو۔ فریدی جھنلا گیا تھا۔ وہ اندر آئے اور فریدی نے وہاں پہ موجود ایک آدمی سے پوچھا کہ انہیں سپرنٹینڈنٹ فاروقی کے کمرے میں پہنچا دیا جائے۔ سپرنٹینڈنٹ فاروقی ایک معمر آدمی تھا۔ وہ انہیں اپنے آفس میں لے آیا، اور یہ جب اسے پتا چلا کہ یہ لوگ اسٹیشن سے سیدھے آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ ارے بھائی، آپ کی جو کامیابی کا راز ہے وہ یہی آپ کے اصول ہی لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی، اور حمید وہ تو حد درجہ بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک فاروقی نے گفتگو کا رخ بدلا۔ ہم اسے خودکشی اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آخر اسٹیج پہ مرنے کی کیا ضرورت تھی، اس نے کہا تھا۔ جی ہاں، فریدی سر ہلا کے بولا، خودکشی کے امکانات پہ غور کرنا فضول ہے، اسی لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ کسی نے اس کی لا علمی میں رائفل لوڈ کر دی تھی۔ کہا نہیں جا سکتا، یہی کہنا ہی چاہیے، لیکن مرنے والا اسٹیج کا مسخرہ نہیں تھا، پھر کون تھا؟ فریدی نے حیرت سے پوچھا تھا۔ حمید نے سوچا، وہ الو کا پٹھا یقینی طور پہ باختر کا شہزادہ رہا ہوگا، کیونکہ اب ہم دونوں انتہائی مزہ کا خیز انداز میں جاسوسی ناولوں کے سراغ رساں بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سپرنٹینڈنٹ فاروقی نے آہستہ سے کہا، وہ شعبہ جرائم کا ایک انسپکٹر تھا۔ اوہ جی ہاں، اس کا خیال تھا کہ نگار تھیٹر جرائم کا اڈا بنتا جا رہا ہے۔ کس قسم کے جرائم؟ ٹھہریے میں بتاتا ہوں۔ پھر اس نے چپراسی کو گھنٹی بجا کر بلایا اور کہا کہ انسپکٹر شاہد کو سلام دو اور کہنا کہ نگار کا فائل بھی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دراز قد آدمی کمرے میں داخل۔ شاہد، آپ ان کو نگار کے کیس کے بارے میں جو بھی جانتے ہیں بتائیے۔ اوکے، شاہد نے فائل کے ورق الٹتے ہوئے کہا تھا۔ 3 فروری کرنل شیرزاد کی موت بڑے پراسرار طور پہ واقع ہوئی۔ وہ نگار تھیٹر سے باہر نکل کے اپنی کار کی طرف آ رہا تھا کہ چکرا کے گرا اور اسی جگہ ختم ہو گیا۔ 10 مارچ کو لیڈی اقبال اپنے ایک مکان کے زینوں پہ چڑھتے وقت گری اور ختم ہو گئی۔ ان کی واپسی بھی نگار تھیٹر سے ہوئی تھی۔ اسی طرح 23 مارچ کو کیپٹن سام گریگ نگار سے واپسی پر ایک نائٹ کلب میں مردہ پایا گیا۔ کیپٹن گریگ؟ فریدی کو سوچتا ہوا بولا تھا، یہ وہی تو نہیں جنہوں نے 3 سال ہوئے گلہریوں کی پرورش کے لیے ایک فارم کی بنیاد ڈالی تھی؟ جی وہی، آپ جانتے ہیں؟ ہاں، فریدی نے ایک طویل سانس لی اور پھر فاروقی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ لیکن ان اموات کی وجہ؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ سبھی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے مرے تھے، شاہد نے جواب دیا۔ یعنی ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی حرکت قلب مرنے کے بعد بھی جاری رہی ہو؟ حمید نے پوچھا، اور شاہد رو میں نہیں کہہ گیا۔ پھر جب اس نے حمید کے جملے پہ غور کیا اور فاروقی کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ دیکھی تو غصہ آ گیا۔ ارے یہ کیپٹن حمید ہیں اپنے، اور آپ کرنل فریدی، فاروقی نے تعارف کرایا تھا۔ اوہ، شاہد کی آنکھوں میں پہلے تحیر نظر آیا، اور پھر اس نے جے پی ہنسی کے ساتھ کہا، جملہ کہہ رہا ہے کہ وہ کس کی زبان سے ادا ہوا ہے؟ ہاں، تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹس کیا ایک دوسرے سے مختلف نہیں تھیں؟
فریدی نے پوچھا تھا۔ قطعی نہیں، سب کے سب اچانک حرکت قلب پیدا ہو جانے کی بنا پر ہی مرے تھے۔ یہ نکتہ تو اہم لگتا ہے۔ بہت اہم ہے جناب۔ کیا ابھی تک آپ ہی تفتیش کر رہے تھے؟ نہیں، تفتیش اسی انسپکٹر نے شروع کی تھی جو اپنی ہی رائفل کا خود ہی شکار ہو گیا۔ غالباً اس سے یہی خیال پیدا ہوتا ہے کہ انسپکٹر پہچان لیا گیا ہوگا۔ فی الحال تو یہی خیال کرتے، لیکن اتنی احتیاط سے کام کرنے والے ایسے احمق کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ یعنی کہ اگر ان وارداتوں میں نگار والوں کا ہاتھ ہوتا تو انسپکٹر کو پہچان لینے کے بعد وہ ہرگز ایسی حرکت نہ کرتے۔ اس طرح تو ان کے خلاف شبہ یقین میں بدل جائے گا۔ آپ کا خیال درست ہے۔ اگر انہوں نے اسے پہچان ہی لیا تھا تو وہ اسے ٹھکانے لگانے کے لیے وہی نسخہ استعمال کر سکتے تھے نا جو دوسروں کے لیے کیا تھا۔ اس طرح یہ رائفل کو بیچ میں کیوں لے آئے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ لسٹ تو ضرور فراہم کر دیں۔ شاہد نے لسٹ ان کی طرف بڑھا دی۔ فریدی دیکھتا رہا، پھر بولا، کیپٹن سیم گریک والا واقعہ آخری تھا؟ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے پوری فائل ضرور دے دیں، میں اس کو دیکھوں گا کہ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ اور آپ نے ریجنٹ میں کیوں قیام کیا ہوا ہے؟ فاروقی نے کہا، مجھے بڑی شکایت ہے۔ دیکھیے، میں کام کی غرض سے آیا ہوں تو میرے لیے ہوٹل ہی مناسب رہے گا۔ ہاں، اگر میں گھومنے آتا تو میں آپ ہی کے گھر پہ قیام کرتا۔ فریدی نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہاں بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ کوئی بھی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر اسی کیس کے متعلق گفتگو ہوتی رہی تھی، پھر فریدی نے اٹھنے کے لیے کرسی کھسکائی اور شاہد سے بولا، آج رات کا کھانا ریجنٹ میں ہمارے ساتھ کھائیے۔ شکریہ، اب اجازت دیجیے۔ واپسی پہ حمید اچھی طرح چہکنے لگا۔ پتہ نہیں وہ حقیقتاً اچھے موڈ میں تھا یا فریدی کو چہرانا چاہتا تھا۔ فریدی نے خود ہی اس کیس کا تذکرہ چھیڑ دیا جس کے متعلق کچھ دیر پہلے نصیر آباد والی برانچ کے 2 آفیسر سے گفتگو ہوئی تھی۔ شاید تم اس کیس کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہو۔ ارے بھائی، جاننے یا نہ جاننے سے میرے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم اخبارات میں صرف تفریحی پروگراموں کے اشتہار دیکھنے کے عادی ہو۔ اسی عادت کے بنا پہ معلومات میں بیش بہا اضافہ ہوتا ہے، اور پھر اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ حقیقت پسند واقع ہوا ہوں میں۔ سنیے کیا کہتا ہے حمید۔ اخبارات خبروں کے لیے نہیں نکالے جاتے، کیونکہ خبروں کی قیمت زیادہ سے زیادہ تو 2 روپے 2 آنے 2.5 آنے ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ 2.5 آنے 2 آنے سن کے آپ کو چکر نہ آ جائیں۔ یہ جو زمانے میں لکھی گئی تھی 2 آنے 2.5 آنے بڑی ویلیو رکھتے تھے۔ اور اشتہارات، خدا کی پناہ، 20 روپے فی کالم انچ تک ہوتی ہے، بعض حالات میں تو ان سے بھی زیادہ۔ لہٰذا بھائی، میں تو وہی کیوں نہ پڑھوں جس کے لیے اخبارات کا اجرا عمل میں آتا ہے۔ تم نے نگار تھیٹر کے مسخرے کی موت کے متعلق پڑھا تھا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ مسخروں کو موت نہیں آتی۔ تمہارا خیال غلط ہے۔ آدمی اسی وقت مر جاتا ہے جب اس کے قدم خود فریبی کی طرف اٹھتے ہیں، اور یہ مسخرہ پن خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے؟ بھائی، یہ ایک طویل بحث ہے جس سے میں بچنا چاہتا ہوں، حمید نے کہا۔ فی الحال آپ مجھے اس مسخرے کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ ارے وہ اسٹیج کا مسخرہ تھا۔ ہر شو میں اس کا ایک خاص پروگرام ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ رائفل کے ساتھ کچھ نہ کچھ اپنا گیم کرتا رہتا تھا، کبھی سارنگی کی طرح استعمال کرتا، کبھی شہنائی کی طرح۔ جس دن یہ واردات ہوئی، اس نے اپنے منہ پہ رکھ کے اس طرح سے اس کو اپنے انگلیوں سے بجا رہا تھا جیسے کہ وہ شہنائی کی آواز اسی رائفل سے نکل رہی ہو، اور اسی حالت میں اس کی انگلی ٹریگر پر پڑ گئی اور وہ وہیں پہ بے جان ہو کے گر گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ رائفل کی نال سے نکلی ہوئی گولی اس کے حلق سے چتھڑے اڑاتی ہوئی گدی سے دوسری طرف نکل گئی تھی۔ یہ تو ہم کو آج پتہ چلا ہے کہ وہ مرنے والا کوئی پیشہ ور مسخرہ نہیں تھا، ہمارے محکمے کا ایک انسپکٹر تھا۔ کیس تو دلچسپ لگتا ہے، 17 مرنے والوں کی فہرست، مگر ٹھہریے، آپ نے خصوصیت سے کیپٹن کریگ سیم کے بارے میں کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ان میں وہی ایک ایسا تھا جس میں پولیس نے ہمیشہ دلچسپی لی ہے، کیونکہ وہ انتہائی چالاک قسم کا قانون شکن تھا۔ اچھا تو آپ بھی کیا اس کی گھات میں تھے؟ گھات وات تو نہیں، لیکن ہاں، میں اس کے کیس کے متعلق جانتا تھا۔ دوسری طرف ایک قمار خانہ۔ رات آہستہ آہستہ نڈھال ہوتی جا رہی تھی۔ ورڈ سنیے۔ ویسے رات کے نڈھال ہو جانے کا تذکرہ شاعری معلوم ہوتا ہے،
مگر جہاں راتیں نڈھالی ہوتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں وہاں شاعری کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے رات گزرتی ہنگامے سرد پڑتے جاتے ہیں اور بلا نوشی کی ان حدود میں ہوتے ہیں جہاں ذہن بن جاتا ہے دلدل کسی ویرانے کا۔ لیکن رات آغاز زماں کے پرندوں کی طرح نہ اپنے پر تولتی ہے نہ چیختی ہے، بلکہ نڈھال ہو جاتی ہے۔ اور اسی قمار خانے کے اندر لوسی کریک محسوس کر رہی تھی جسے رات کا دم اکھاڑ رہا ہو۔ آج وہ بہت بری طرح ہاری تھی، تقریباً 3,500 روپے۔ اس کے بعد وہ اٹھی گئی تھی۔ لوسی گریک کوئی 2 ٹکے کی لڑکی نہیں تھی۔ اس کا باپ کیپٹن سیم گریک نے بے انداز دولت چھوڑی تھی۔ وہ تفریحاً جوا کھیلتی تھی، کبھی کبھی تو جیت بھی جاتی تھی، لیکن ہزاروں روپے وہ اب تک ہار کے پھونک چکی تھی۔ وہ آرام سے کھڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور باہر کی ڈھلتی ہوئی رات کو نہار رہی تھی۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ وہ مڑی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں تھا، وہ ایک خوشرو نوجوان تھا اور اس کی طرح ہی یوریشین معلوم ہوتا تھا، لیکن ہیری کے قمر خانے میں شاید اسے پہلی بار دیکھا گیا تھا، کیونکہ ایسے چہرے ایک بار دیکھنے کے بعد بھلائے نہیں جا سکتے۔ لوسی کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ہی ہلکا سا احتجاج بھی تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے۔ ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ 7 PM شارپ ناول اپلوڈ ہو جایا کرے گا، اس کو چیک بھی کر لیا کریے، اور آلریڈی سبسکرائب کر چکے ہیں تو نوٹیفیکیشن کے بیل بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ کو پتہ بھی تو چلے۔